बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और बात करने लगे हैं कबीना का इलेक्शन के लिए दरकार फंड देने से इनकार। इसको हम अपने व्लॉग का मौजू बनाएंगे और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर भी रो पड़े और ये तमाम लोग आखिर क्यों अदालत पेशी के मौके पर रो पड़ते हैं, इसके पीछे की वजह आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले जिस बात से हम शो का आगाज करने जा रहे हैं वो है फिफ्थ जनरेशन वार और इमरान खान की कामयाबी। फिफ्थ जनरेशन वार का लफ्ज़ हम सब बखूबी आगाह हैं। ये अल्फाज तकरीबन 2018, 19, 20 और इन अल्फाज का गालबन 2017 से शुरू हुआ था कि फिफ्थ जनरेशन वार और ये सबक पढ़ाया जा रहा था कि जनाब सारी दुनिया ने आपके खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वार शुरू कर रखी है, वो आपको हर महाज पे नाकाम करने जा रहे हैं। और जो उस वक्त सियासत की जमहूरियत की बात करता उस पर यूथिए हमारे यही यूथिए भाई जो है ना टूट पड़ते थे। जनाब ये भी फिफ्थ जनरेशन वार से जो है ना शिकार हो चुका है, फिफ्थ जनरेशन वार से मुतासर हो चुका है और इसका जो सरकर्दा रहनुमा था फिफ्थ जनरेशन वार का वो जनाब हमारे DGISI DGISPR उस वक्त के थे, जनरल जो हैं गफूर साहब, जिनको उर्फ आम में पा गफूरा भी कहा जाता है। तो वो जनाब जो है ना इस बात को बड़े बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे कि फिफ्थ जनरेशन वार मुल्क के खिलाफ लड़ी जा रही है और बाकायदा लोग तैयार कर रहे थे कि जो कि इसका मुकाबला करेंगे। खैर हालात बदलते रहते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता और हालात बदले और इमरान खान साहब हुकूमत से अलहदा हो गए। तहरीक अदम एतमाद में आज ही का दिन था, आपको शायद याद हो 1 साल पहले की बात है। तो इमरान खान साहब अलहदा हुए और इमरान खान साहब ने वही जो लोग फौज की जेर निगरानी या उस वक्त की DGISPR के जेर निगरानी पले बड़े थे और फिफ्थ जनरेशन वार का मुकाबला करने के लिए मुकाबला कर रहे थे, उन्हीं लोगों ने मुल्क के खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वार शुरू कर दी। बड़ी अजीबो गरीब बात है भाई, ये जिस इंस्टीट्यूशन में पले बड़े अब उसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ये खड़े हो गए और बाकायदा इन्होंने फिफ्थ जनरेशन वार वाक़यातन शुरू कर दी। और ये तारीख में पहली बार है कि फिफ्थ जनरेशन वार लड़ी जा रही है, लेकिन ये वार किसी दो मुल्कों के बीच में नहीं बल्कि अपने अदारों के खिलाफ ही लड़ी जा रही है और बाकायदा बरूनी इमाम पर और एक बरूनी एजेंडे के तहत लड़ी जा रही है। इस वार के तहत बहुत से यूट्यूबर, व्लॉगर्स और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, कुछ तो अभी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने फारिग भी किए, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं बल्कि पर्सनली तौर पे या वो बाकायदा तहरीक इंसाफ के मुलाजिम हैं या तहरीक इंसाफ उनको फंडिंग दे रही है या इमरान खान फंडिंग कर रहा है। वो लोग बाकायदा अभी तक मुहिम चला रहे हैं और इस प्रोपेगेंडे को बनूनी सतह पर उजागर कर रहे हैं। अब भाई बात ये है कि ये जो फिफ्थ जनरेशन वार या प्रोपेगेंडा की बात है, प्रोपेगेंडा पहले ये अमूमन बगावत करने वाले लोग दूसरे मुल्कों में बैठकर प्रोपेगेंडा करते थे। वो बगावत किसके खिलाफ? वो अपने निज़ाम के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ और अपने अदारों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। ये पिछली सदी में अमूमन जो कम्युनिस्ट थे या अलहदगी पसंद लोग होते हैं, ये ज़्यादातर अलहदगी पसंद का लफ्ज़ अच्छा रहेगा, मुनासिब रहेगा। तो ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो है वो दूसरे मुल्कों में बैठकर और ख़ुसूसन बड़े मुल्कों में जहाँ पे आलमी बिरादरी मौजूद होती है, आलमी बिरादरी का असर रसूख होता है, या उन मुल्कों में मौजूद होते हैं जो कि दुनिया में अपना असर रसूख रखते हैं, तो वहाँ बैठकर ये बाकायदा मुहिम चलाई जाती है कि भाई हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और भाई ऐसे ही कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये साहब जो है ना अपनी सियासत बचाने के लिए या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें वजीर आजम बनाया जाए, मुल्क के प्रेशर डाला जाए। लेकिन ये बात प्रेशर की हद तक नहीं है, ये बात कहीं और जाती है। प्रेशर की हद तक तो यही होता है कि आप मुल्क के अंदर
باقاعدہ ایک مہم چلاتے ہیں حکومت کو نکالنے کے لیے. آپ سڑکوں پہ آتے ہیں, کوئی اور جو ہے وہ یا تو ایز اے اپوزیشن آپ اسمبلی میں کردار ادا کرتے ہیں, لیکن اس بار ایسا نہیں ہے. اس بار باقاعدہ بیرونی سطح پر جا کر مہم چلائی جا رہی ہے, اور یہ مہم اس وقت امریکہ میں اور لندن میں بڑے عروج پر ہے. ان میں سب سے بڑا وہ میجر ہیں راجہ عادل, وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے یوٹیوبر موجود ہیں جو کہ سر عام اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں, اداروں کے خلاف مہم چلا رکھی ہے. تو بھائی اس معاملے پر اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی کامیابی ہے کہ ان کی جو 5th جنریشن وار ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے. وہ بڑے جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ اپنا پروپیگنڈا بیان کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور امریکہ میں چلو امریکن حکومت جو بائیڈن کی حد تک تو انہیں جو ہے سپورٹ حاصل نہیں ہو پا رہی, لیکن امریکن کانگریس کی حد تک عمران خان کو سپورٹ حاصل ہو چکی ہے, چاہے کچھ بھی تھوڑی سی بھی مقدار ہو, اقلیت میں ہو, لیکن وہاں پر ان کی سپورٹ اس وقت وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی جو ہے ایک بات اور ہے کہ جتنے بھی شہباز گل کی گرفتاری سے لے کر علی امین گنڈا پور تک جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے, یہ سارے کے سارے جب بھی عدالت پیشی پر آتے ہیں وہاں پہ رو پڑتے ہیں. اور بعض نے تو بھائی اتنی جو ہے وہ ایک تو صاحب تھی کہ جب وہ عمران خان صاحب اسلام آباد چڑھائی کر کے گئے تھے عدالت میں پیش ہونے, لوگ تو ایسے نہیں جاتے نا بھائی کہ وہ پہلی بار, پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں پہلی بار بھائی ہمارے اوپر شیل فائر کیے جا رہے ہیں. تو بھائی وہاں پر جو حملہ کیا گیا تھا عدالت پر, پولیس نے اسلام آباد کو سیکیور کرنے کے لیے لوگوں کو روکا تھا, تو وہاں پہ ایک MNA صاحب پکڑے گئے تھے, اور ایک مہم چلائی گئی تھی کہ بھائی ایک تصویر ایک خاتون سٹوڈنٹ کی, فیمیل سٹوڈنٹ تھی افغانستان کی, جن پر کوئی طالبان کے دور حکومت میں تشدد ہوا تھا. تو وہ تصویر جو ہے نا باقاعدہ اس تصویر کی کچھ پکچر لے کر وہ شیئر کی جا رہی تھی کہ جناب یہ ہمارے MNA پہ تشدد ہوا ہے. اب اسی طرح بھائی یہ جتنے لوگ بھی پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں, یہ آ کر عدالت میں رو پڑتے ہیں. اب یہ روتے کیوں ہیں یہ بتاتے ہیں, جناب ہمارے اوپر تشدد کیا گیا ہے, ہمارے اوپر ظلم کیا گیا ہے. ادھر عمران خان صاحب نے ایک پوری وہ پلاننگ کی ہوئی جی, ننگا کر کے مارا ہے, ننگا کیا ہے. اب بھائی اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, مذاق کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پیچھے ایک لاجک ہے, کیونکہ جس وقت آپ کے جو لوگ پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں عدالت میں پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت تمام میڈیا اکٹھا ہوتا ہے, میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے, لائیو کوریج ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ لوگ رو کر دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ہم پر تشدد کیا جا رہا ہے. سیم اسی طرح عمران خان صاحب ادھر باہر بیٹھ کر ایک وہ مہم چلا رکھی ہے, ساتھ میں جس طرح اسد قیصر نے بھی لیٹر لکھ دیا جو ہے وہ عالمی اداروں کو, اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق کے ہیڈ ہیں, اور اس کے ساتھ شیریں مزاری صاحبہ بھی لکھ چکی ہیں لیٹر کہ بھائی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, آپ اس کی جو ہے نوٹس لیں. تو بھائی یہ جو اب جنگ ہے اس کو اگر ہم 5th جنریشن وار کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ایک ریاست کے خلاف اب جنگ ہے. دیکھیں آپ اگر سیاسی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, آپ کی پارٹی کی حد تک جنگ ہوتی ہے, آپ جب بیرونی دنیا کو ملوث کرتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے. آپ جب تھرڈ پارٹی کو دیکھیں, ایک گھر میں معاملہ خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپس میں بیٹھ کر سلجھاتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ بائک آؤٹ کرتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں, لیکن جب تھرڈ پارٹی کو آپ انوالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ گھر سے مطمئن نہیں, آپ گھر کو توڑ رہے ہیں. حقیقت یہی ہے. تو یہی کچھ اب یہاں بھی ہو رہا ہے, اور وہی بات دہراؤں گا کہ جن لوگوں کو 5th جنریشن کے وار کے طور پر آپ نے تیار کیا تھا, وہی آپ جو ہے 5th جنریشن وار واقعتاً اب لڑ رہے ہیں, اور کس کے خلاف؟ اپنے اداروں کے خلاف وہ جو ہے آمنے سامنے آ گئے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے, وہ جناب یہ ہے کہ کابینہ نے الیکشن کے لیے
درکار فنڈ دینے سے انکار کر دیا۔ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا 4 اپریل کو کہ 14 مئی تک الیکشن پنجاب میں ہوگا، اور ساتھ میں الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ آپ نے 11 تاریخ تک الیکشن کمیشن نے عدالت کو آگاہ کرنا ہے کہ وفاقی حکومت نے اسے درکار فنڈ یعنی کہ 21 ارب روپے جو ہے فراہم کیے نہیں کیے، کیا صورتحال ہے، اور 6 دن کا وفاقی حکومت کو ٹائم دیا گیا تھا۔ تو بھائی آج شہباز شریف کی زیر قیادت کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں وہ چونکہ سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس جو بل ہے اس کے معاملہ بھی زیر بحث لایا گیا تھا، اور ساتھ میں یہ معاملہ بھی زیر بحث لایا گیا۔ تو اب کابینہ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ معاملہ لے کر جائیں گے، اور قومی اسمبلی میں جو معاملہ طے پائے گا، اور حقیقت یہی ہے کیونکہ قومی اسمبلی میں عمران خان کی تو نمائندگی ہے نہیں، اپوزیشن تو وہاں بیٹھی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے اپنے کردار ادا کر سکے کہ بل کو چلو، اور نہیں تو بل کو مطلب یہ قومی اسمبلی میں جو ہے درکار فنڈ کا معاملہ یہ کم از کم قومی اسمبلی کے حد تک نہ آنے دیں، لیکن وہاں پر یہی ہوگا کہ قومی اسمبلی میں اتفاق رائے سے اور اکثریت سے جو ہے یہی معاملہ طے پائے گا کہ چونکہ ملکی حالات اس قابل ہیں نہیں، فنڈ جو ہے وہ اس وقت ادا نہیں کیے جا سکتے، اور یہی بات سامنے آنی ہے۔ تو اس کے بعد یہی ہوگا کہ یا تو سپریم کورٹ کی طرف سے پورا ایک سسٹم پوری اسمبلی لپیٹ دی جائے گی، پوری اسمبلی کو مس کنڈکٹ اور توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر کچھ جو بظاہر ابھی تک جو حالات ہیں اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ پوری قومی اسمبلی توہین عدالت کا شکار ہوگی۔ ویورز اب تک کے لیے اتنے ہی کافی، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔